ایک اہم بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا جس سے ہمارا کنفیوژن ختم ہونا چاہیے وہ یہ ہے، ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے یہ جان لیجئے جیسے اردو میں بہت ساری کتابیں ہیں حدیث کی، ابو داؤد کا ترجمہ، ترمذی کا ترجمہ، مسلم کا ترجمہ، بخاری کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چلو سارے ترجموں کو پڑھ لیتا، اللہ نے ذہن دیا ہے، دماغ تیز ہے، یادداشت اچھی ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ کتابیں مطالعہ کیا انگلش میں اور اردو میں اور پڑھ کر کے معلومات ہو گیا۔ بھیا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں دیکھیں گے نا، تو جو لڑکے پانچویں چھٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، گاؤں کے چچا کو ان سے زیادہ معلومات رہتا ہے، اردو پڑھ کے پریشان کر دیتے ہیں مولانا لوگوں کو۔ اللہ کے رسول کی نانی کا کیا نام تھا، دادا کے فلاں میں وہ ذرا نسب سنا دیجئے، مولوی صاحب کو یاد ہی نہیں رہتا۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اردو کتاب اتنا پڑھے رہتے ہیں نا کہ ان کو اچھا معلومات رہتی ہے، نالج ان کو بہت اچھا رہتا ہے، تو کیا اس نالج کی وجہ سے عالم ہو جائیں گے؟ یہی بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کو جتنے یوٹیوبر ملیں گے، جتنے بھی آپ برادر ملیں گے آپ کو، ان کو آپ پائیں گے کہ انہوں نے اردو اور انگلش سے خوب پڑھا ہے، نالج خوب لیا ہے، لیکن عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے اتنے کھڈ میں جاتے ہیں وہ، اتنے بار بار کھڈ میں گرتے ہیں وہ کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس لیے عربی زبان جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابن تیمیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ مِنَ الدِّينِ، عربی زبان دین ہے، وَمَعْرِفَتُهَا مطلب دین کا حصہ ہے، وَمَعْرِفَتُهَا فَرْضٌ وَاجِبٌ، اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ فَإِنَّ فَهْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَرْضٌ، کتاب و سنت کا سمجھنا فرض ہے، وَلَا يُفْهَمْ إِلَّا بِفَهْمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، اور کتاب و سنت نہیں سمجھ سکتے مگر بغیر عربی زبان سمجھے ہوئے۔ وَمَا يَتِمُّ الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب، اور جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہے۔ یعنی قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو بغیر عربی کا قرآن نہیں سمجھ سکتے، حدیث سمجھنا چاہتے ہیں تو بغیر عربی کے حدیث نہیں سمجھ سکتے، تو جب بغیر عربی کے قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے تو پھر عربی جاننا ضروری ہے۔ اور ان کو آپ پائیں گے کہ ان کو عربی علوم ان کے پاس نہیں ہوتے، تو یہ فرق ہے بہت بڑا، اسی لیے وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اب ایک دو شبہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ چاہے کوئی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ کوئی ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہو تو لوگوں کو بتا دو، ہم بھی کہتے ہیں بالکل کہا ہے بتا دو، لیکن یہ کہاں کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ مائک لگا کے تقریر کرنا شروع کر دو؟ مطلب مائک لگائیں گے تبھی بتانا ہے؟ اللہ کے رسول کی جیسے اس کا مطلب کیا؟ جیسے میں آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کوئی بات کہی ہے، اب میں نے کہیں سے پڑھا ہے، اب آپ نے سنا، اب آپ کو ایک بات معلوم ہو گئی کہ بھائی دین کے معاملے میں بات کرنے کے لیے قرآن حدیث کے علم کے ساتھ جو ہے عربی زبان بھی جاننا ضروری ہے۔ عربی زبان جو نہیں جانتا سمجھو حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے، یہ بات آج معلوم ہو گئی آپ کو، اب آپ نے جا کر کے کہیں بتا دیا، تو کیا آپ کوئی لیکچر کر رہے ہیں؟ کیا آپ مطلب کوئی دعوت و تبلیغ یا باقاعدہ مائک لگا کے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہے ابھی کسی نے مان لیجیے کسی عالم نے وضو کا طریقہ بتایا اور کہا ہم لوگ وضو میں یہ مسٹیک کرتے ہیں، اب آدمی گھر میں گیا تو اپنی بیوی کو بتایا کہ آج مولانا نے یہ بات بتائی ہے کہ وضو میں جو یہ مسٹیک ہوتا ہے ہم کو صحیح کرنا چاہیے۔ یہ اس ٹائپ کا مطلب ہے بلغوا انی ولو آیا کا، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ ہر کوئی عالم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پہنچا دینے کی وجہ سے، ایک حدیث پہنچا دینے کی وجہ سے۔ اور بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ، تو مجھ سے پہنچاؤ انی، اللہ کے رسول سے پہنچانے کے لیے بڑا علم چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن فلان عن فلان عن فلان، پورا حدیث کا سلسلہ ہے، مجھ کو نہیں معلوم ہے، تو میں حدیث کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، تو ان والا سلسلہ تو مجھ کو نہیں پتا ہے، بھائی پتا ہو ان والا سلسلہ تو پہنچائیے آپ۔ تو حدیث کا غلط معنی نہیں لینا چاہیے۔ جو ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، کہا دیکھیے نا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، تو اس میں تو نماز کا حکم دینے بچوں کو کہا گیا ہے، تو یہ بھی تو دین کی تبلیغ ہے، کوئی مائک لگا کے تھوڑی بچوں کو دین کی نماز کی باتیں سکھا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے یہ کہنا کہ یوٹیوب پہ لوگوں کو دین سکھائیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے ہی فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ہونا چاہیے جو معروف کا حکم دے، منکر سے روکیں۔ تو کہا دیکھیے معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا بتایا گیا، ہم یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، ہم لیکچر دے رہے ہیں، ہم بھلے عالم نہیں ہے، کیا حرج ہے؟ بہت حرج ہے، کیونکہ
اس سے مراد بھی اہل فقہ ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کی جانکاری رکھنے والے ہی ہیں۔ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، تو معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، جاننا پڑے گا نا کہ معروف کیا ہے، جاننا پڑے گا منکر کیا ہے، تو اس سے بھی مراد علماء ہیں۔